خلاصہ آٹوگراف خلاصہ سینما کا عاشق۔ حوالہ سبق آٹوگراف کے مصنف مختار مسعود ہیں اور یہ آواز دوست سے اقتباس لیا گیا ہے۔ خلاصہ مصنف جو 1938 میں مسلم یونیورسٹی میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، جب ایک دن ایک چینی مسلمان عالم ان کے گھر بطور مہمان آنے والے تھے تو والد صاحب نے ان کو مہمان سے آٹوگراف حاصل کرنے کا حکم دیا، جبکہ اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ بہرحال وہ بازار گیا اور ایک چھوٹی آٹوگراف بک 6 آنے میں خرید لی۔ چینی مہمان نے اس پر اپنی چینی زبان میں کچھ لکھا اور اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر دیا، لیکن مصنف بچے کو یہ دونوں زبانیں سمجھ نہیں آئیں اور وہ حیرت میں تھا کیونکہ چینی زبان کی سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھیں۔ بچے کو ان الفاظ کو سمجھنے میں کئی دن لگے۔ پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے اور بھی بڑے لوگوں کے دستخط حاصل کرنا چاہیے۔ والد نے نصیحت کی کہ دستخط کے ساتھ ان بڑے لوگوں اور مصنفین کے بارے میں کتابیں بھی پڑھو اور ان کی زندگی کی تحقیقات پڑھ کر آگے بڑھو اور علم حاصل کرو۔ حالانکہ اس عمر میں وہ بچوں کی کہانیاں پڑھتا تھا۔ ایک بہادر ولندیزی لڑکی کی کہانی جو بند کے پشتے پر ساری رات ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا کہ کہیں پانی سے بستیاں ڈوب نہ جائیں۔ پھر مصنف نے بڑے ہو کر ان عظیم لوگوں کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے اپنے علم کو صدقہ جاریہ کی طرح کتابوں میں محفوظ کر دیا تھا۔ بچوں کی کہانیوں سے اسے جرأت و قربانی کا سبق ملا اور بڑے لوگوں کی کتابوں سے حکمت اور خدمت کا۔ پہلا گروہ شہید جبکہ دوسرا گروہ محسنین کہلاتا ہے۔ اور ان تخلیق کاروں کی تحریروں میں حسن صورت اور حسن سیرت دونوں موجود ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے والے اہل جمال آئندہ نسل کے لیے مزید علم بانٹتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے جہالت و برائی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ زندگی کو یہ باتیں توانا و تابندہ کر دیتی ہیں اور انسانوں کی تہذیب و تمدن پھولتی پھلتی ہے۔ سینما کا عاشق۔ حوالہ سبق سینما کا عاشق مصنف پطرس بخاری کی مزاحیہ تحریر ہے۔ خلاصہ اس سبق میں مصنف کو ہر ہفتے سینما دیکھنے کا بہت شوق ہے اور وہ اکیلے بھی نہیں جانا چاہتے تو اپنے دوست مرزا صاحب کو راضی کر لیتے ہیں، جو کبھی بھی وقت پر تیار نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ سست بھی ہیں اور بھلکڑ بھی ہیں، ہر کام میں دیر کر دیتے ہیں اور کپڑے بدلنے اور پان کھانے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں اور بہت سست رفتاری سے چلتے ہیں، جس پر مصنف کو غصہ آتا ہے۔ دیر سے سینما ہال پہنچنے کی وجہ سے فلم بھی شروع ہو چکی ہوتی ہے اور ہال میں اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگوں سے ٹکراتے اور باتیں سنتے ہوئے بڑی مشکل سے کرسیوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے والے شخص کی حرکتوں کی وجہ سے فلم کو مشکل سے دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ وہ شخص کبھی دائیں کبھی بائیں ہو کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کا فلم دیکھنا حرام کر دیتا ہے۔ جب مصنف فلم دیکھنے کے لیے بار بار پیترا پہلو بدلتا ہے تو مرزا صاحب ان کے دوست غصہ کرنے لگتے ہیں اور پھر مصنف سوچنے لگتا ہے کہ آئندہ میں اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر اگلی قطار میں بیٹھوں گا اور مرزا صاحب کو بھی ساتھ لے کر نہیں آؤں گا اور وقت سے کئی گھنٹے پہلے فلم دیکھنے پہنچوں گا، کیونکہ فلم کافی نکل چکی تھی۔ لیکن اگلے ہی ہفتے وہ مرزا صاحب کی محبت میں دل سے مجبور ہو کے پھر ان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں، کیوں بھائی مرزا صاحب، جمعرات کو فلم دیکھنے چلو گے؟